حضرات گرامی قدر، ہمارے درمیان مہمان خصوصی کی حیثیت سے کوپا گنج کے چیئرمین محترم ارشد ریاض صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ کی آمد حفظ قرآن کریم کے مسابقے کے سلسلے کے درمیان ہوئی تھی، لہٰذا اس سلسلے کو ترک کرنا یا بیچ میں روکنا مناسب نہیں خیال کیا گیا۔ آپ تشریف لے آئے اور ہمارے درمیان آپ تشریف رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جیسے نوجوان اور فعال رہبر اس قوم کی فی زمانہ شدید ضرورت ہے۔ کوپا گنج کی سرزمین بڑی خوش نصیب واقع ہوئی ہے کہ قحط الرجال کے اس دور میں اس سرزمین کو ایک ایسا رہنما میسر آیا ہے جو اپنی عوام کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، ان کے ہر دکھ سکھ میں، ان کی ہر ضرورت میں ہمہ وقت ہمہ لحاظ سے شریک رہتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے انعقاد میں بھی عالی مرتبہ چیئرمین صاحب کا بیش بہا تعاون شامل ہے۔ میں اپنی جانب سے آج کے اس پروگرام کی انتظامیہ کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی بے لوث محبتوں اور بے غرض تعاون کے طفیل ہی آج کا یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کرنا ممکن ہو سکا۔ بہت بہت شکریہ اور بہت بہت خوش آمدید آپ کا آج کے اس پروگرام میں۔ ہمیں امید ہے کہ جیسا کہ ماضی کے ایام میں آپ نے اپنی سرزمین کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے تعاون پیش کیا ہے، جس طرح آپ ان کی ضرورتوں میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، جس طرح آپ نے ہر مرحلے میں ان کی معاونت کی ہے، مستقبل کے ایام بھی آپ سے اس سے زیادہ بیش بہا اور اس سے کہیں زیادہ عظیم الشان خدمات کا مشاہدہ کریں گے۔ حقیقی معنوں میں ایک لیڈر، ایک رہبر، ایک رہنما وہی ہوتا ہے جو قوم کے سکھ میں بھلے نہ شریک ہو لیکن ان کے دکھ اور ان کی ضرورتوں میں ان کے پاس موجود رہے۔ آج شاید آپ کو کہیں جانا بھی ہے، کوئی ضرورت بھی ہے آپ کو، لیکن اس کے باوجود آپ اس پروگرام میں تشریف لے آئے، انتظامیہ کی دعوت پر لبیک کہا اور کافی وقت سے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ آپ کی اپنے عوام کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، یہ آپ کی اپنے لوگوں کے ساتھ لگاؤ کی دلیل ہے، یہ آپ کی اپنے عہدے کے تئیں خود سرفگی اور ڈیڈیکیشن کی دلیل ہے، اور کوپا گنج کی عوام آپ سے یہ امید کرتی ہے کہ آپ اسی طریقے سے ان کی امیدوں پر کھرے اترتے رہیں گے۔ انجمن کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کے استقبال میں آپ کو گلہائے عقیدت پیش کیے جانے ہیں، ہدیہ گل پیش کیا جانا ہے۔ میں انجمن ہدایت المسلمین کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد ساجد مصباحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے آئیں اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی محترم ارشد ریاض صاحب کو گلدستہ پیش کرتے ہوئے اس پروگرام میں ان کا استقبال فرمائیں، ان کا اعزاز فرمائیں، ان کی تکریم فرمائیں۔ محترم ارشد ریاض صاحب، چیئرمین کوپا گنج۔ بہت بہت شکریہ، میں مکرر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی تشریف آوری کے لیے اور آپ کے بیش قیمت اوقات کے لیے۔ حضرات، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ نعت پاک کے بعد ہم صدر محترم کے حضور حاضر ہوں گے، آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا جمال احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن بھی ہیں، مدرسہ وسیعت العلوم کوپا گنج کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں، مدرسہ دارالعلوم مئو کے مجلس شورا کے رکن بھی ہیں، اور ایک انتہائی فعال علمی شخصیت جس کی فی زمانہ
بڑی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں اپنی عملی زندگی میں کہ ہمارے وہ بزرگ جن کے پاس علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، وہ آشوب زمانہ سے اکتائے ہوئے ہیں، وہ اتوار زمانہ سے تنگ آئے ہوئے ہیں، بہتوں نے عزت نشینی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ ایسے میں ہمارے وہ بزرگ، ہماری وہ علمی شخصیات جو ابھی بھی میدان عمل میں ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے لیے ان کا دم غنیمت ہے۔ یہ ہمارا فرض واجب ہے کہ ہم ان کی موجودگی کو غنیمت جانیں، ان سے استفادے کی ہر ممکن کوشش کریں، جہاں بھی، جب بھی، جیسے بھی ہمیں وقت اور موقع میسر آ جائے، ہم ان کے ملفوظات سے، ہم ان کی تقریروں سے، ہم ان کے خطبات سے، ہم ان کے کلام سے کسی نہ کسی طریقے سے مستفید ہونے کی کوشش کریں کہ یہ زمانہ ایسا ہے جہاں ہماری ساری عبقری شخصیات ایک ایک کر کے رخصت ہوتی جا رہی ہیں۔ اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ جو بادہ کشتے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آبے بقائے دوام لے ساقی۔ لیکن جو حضرات ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا دم، میں مکرر کہہ رہا ہوں کہ ان کا دم غنیمت ہے کہ وہ ہماری سربراہی اور سرکردگی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ان پروگراموں میں شریک ہو جاتے ہیں، ہماری دعوتوں پر لبیک کہتے ہیں۔ ہم جیسے طالب علموں کو خود سے مستفید اور مستفیض ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں، تو پھر ہم طالب علموں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے الفاظ کو موتی سمجھ کر چن لیں، ان کے کلام کو رائیگاں نہ جانے دیں، ان کی نصیحتوں کو گرہوں سے باندھ لیں کہ مستقبل کی تاریک راہوں میں یہی گرا بہا موتی ہمارے لیے نور کی کرنیں بکھیریں گے، ہمارے لیے راستوں کو روشن کریں گے، ہمیں منزل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ صدر محترم مولانا جمال احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ و تولیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما بزرگان محترم، دانشوران کرام، سامعین محترم اور عزیز چھوٹے چھوٹے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس مسابقتی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے جو خوشی اور مسرت ہمارے دل کے اندر ہو رہی ہے، الفاظ کے ذریعے سے اس کا اظہار بہت مشکل ہے۔ اس طرح کا پروگرام قوم و ملت کے لیے بیداری کا باعث ہوتا ہے۔ مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، سوئے ہوئے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں۔
یہ موقع اور یہ پروگرام ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس پروگرام میں 3 فرعیں ہیں۔ ایک مسابقہ گزر چکا جس کا تعلق حفظ قرآن پاک سے تھا۔ دوسرا مسابقہ سیرت خلفائے راشدین کے تعلق سے ہے، اور تیسرا اسلامی سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تقریر کا ہے۔ 3 موضوع سامنے ہیں، کس کو اختیار کیا جائے اور کس پر کچھ بات اور گفتگو آگے بڑھائی جائے، ایک مشکل عمل ہے۔ دوسری طرف وقت کی تنگ دامانی ہمارے درمیان حائل ہے۔ ہمارا ایک لمبا چوڑا تعارف بھی کرایا گیا، اس میں بھی وقت صرف ہوا، اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید ہماری تقریر اس سے بھی مختصر ہوگی۔ تقریر کیا، بس ایک صدارت کا منصب ہمارے کاندھوں پر ڈالا گیا اور اس ذمہ داری کو نبھانے کا موقع آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایسا موقع ہے کہ جن نوجوانوں نے اس جلسے کو قائم کیا ہے ان کی دل کھول کر حوصلہ افزائی کی جائے، ہمت افزائی کی جائے۔ یہ پروگرام کوئی آسان عمل نہیں ہے، کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ یہ منتظمین کن کن مرحلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچتے ہیں، ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ان کی رات کی نیندیں ان کی حرام ہو جاتی ہیں، کون کون سے مسئلے ان کے سامنے ہوتے ہیں، ہم آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ کبھی کچھ حالات اتنے نازک ہیں، اتنے ناگفتہ بے ہیں کہ کس وقت کیا صورتحال پیش آ جائے گی ہم آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ رات اور دن اس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن پاک سے ہمارے زندگیوں میں نور اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک جس کے بارے میں ہدی للناس کہا گیا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہم نے قرآن ہی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے، قرآن عملی زندگی سے نکل چکا ہے، اور بغیر قرآن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا ہے، ہماری زندگی نہیں سنور سکتی ہے۔ ہم سچی زندگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے نہیں گزار سکتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنایا ہے، قرآن کی تعلیمات پر غور کرنے، اس کے معانی، اس کے مفہوم، اس کی ہدایات کو سمجھنے کا ہمارے پاس موقع ہی نہیں ہے۔ فضول جان کے جس کو بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ ہم کو ماضی میں لوٹنا پڑے گا، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، صحابہ کرام خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا پڑے گا، تب ہماری زندگی سنورے گی اور ہمارے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ ہمارا معاشرہ جس کا رونا رات دن ہم روتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں، ہماری بچیاں
بے راہروی کا شکار ہوتی جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ یہ سب نتیجہ ہے قرآن سے دوری کا، یہ سب نتیجہ ہے قرآن کو چھوڑ دینے کا، یہ سب نتیجہ ہے قرآن سے لا تعلقی کا۔ ہم کب بہار ہمارے زندگی میں آئے گی؟ جب ہم قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے۔ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ قرآن ایسی ناقابل تسخیر کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، حکمت کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جو رات و دن ہمارے اسلاف جس کے ساتھ وابستہ تھے ان کی زبانوں پر ہر وقت قرآن جاری رہتا تھا، اسی قرآن کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا۔ ہمارے گھر سونے ہو گئے، مسجدیں سونی ہو گئیں، اس کی تلاوت کا اہتمام باقی نہیں رہا۔ جن مدارس میں، یہ مدارس کا کرشمہ ہے کہ مدارس زندہ ہیں تو ہمارے عقیدے درست ہیں، مدارس زندہ ہیں، مکاتب زندہ ہیں تو ہم قرآن کریم اچھی آواز میں اور اچھے طور طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ اردو زبان زندہ ہے، عربی زبان زندہ ہے، یہ مدارس کی برکت ہے، مکاتب کی برکت ہے، ہمارے علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے اسلاف نے اگر قربانیاں نہ پیش کی ہوتی تو ان مدارس کا، اس مدارس اسلامیہ کا جال ہم کو جو نظر آتا ہے وہ آج نظر نہ آتا۔ ہمارا عقیدہ کچھ اور ہوتا، ہماری زندگی اس سے کہیں زیادہ بدتر ہوتی، ہمارے عقیدے اس سے کہیں زیادہ خراب ہوتے۔ ہم کیسے ہوتے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ جو قربانی حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے پیش کی، اسی قربانی کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان میں لاکھوں اور کروڑوں مدرسے اور مسجدیں موجود ہیں۔ اگر وہ اللہ کا نیک صفت بندہ نہ اٹھتا اور اپنی صلاحیتوں کو نہ صرف کرتا اور ایک دھن اس کے اندر نہ سوار ہو جاتی اور امت کے غم سے اس کا سینہ چھلنی نہ ہو جاتا تو مدارس نظر نہ آتے، مسجدیں نظر نہ آتی، ہمارے سر پر ٹوپیاں اور چہرے پر داڑھیاں نظر نہ آتی۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ رات و دن بے چین، رات کو سفر، نہ کھانے کا کوئی وقت، نہ پڑھنے پڑھانے کا کوئی وقت، نہ آرام کا کوئی وقت، ہر وقت۔ مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے ان کی زندگی کے بارے میں کہ سفر تو اتنا زیادہ کرتے تھے کہ گھنٹہ کب ان کا پڑھائیں گے اپنے بخاری شریف کو، کبھی 12 بجے رات میں، کبھی مغرب کے بعد، کبھی عشاء کے بعد اور کبھی فجر کے بعد۔ یہ ان کی قربانی ہے، ان کی محنت ہے، ان کی جد و جہد ہے۔ اور ان علماء نے مکاتب کی جو تحریک آج چل رہی ہے، آج یہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے، یہ بہت پرانی تحریک ہے، یہ بہت پرانا راستہ ہے جس میں آج نئی روح پھونکنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ باطل طاقتوں نے سر اٹھا لیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں گے، ہم اسلام کو مٹا کر رکھ دیں گے، ہم اسلام کی ایک ایک نشانی کو، ایک ایک تشخص کو، ہر چیز کو ہم مٹا کر دم لیں گے۔ اور ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم اسلام کی ایک ادنا چیز کو بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہماری جان جا سکتی ہے، ہم اپنے مال کی قربانی دے سکتے ہیں، ہم اپنے اولاد کی قربانی دے سکتے ہیں، ہم اپنے تجارت کی قربانی دے سکتے ہیں، ہم ہجرت کر سکتے ہیں، لیکن دین پر اور ہمارے ایمان پر، ہمارے عقیدے پر اگر آنچ آئے گی ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے جلسوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے وعظوں میں، اپنی تحریروں میں، کہ ہم اگر کوئی کہے کہ ہم پائجامہ اپنے یعنی ٹخنے سے نیچے پہنو، ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ کوئی کہے کہ اشراق اور تہجد چھوڑ دو، فرائض پڑھو، اشراق اور تہجد چھوڑ دو، اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ دین پر جمے رہنا، دین پر قائم رہنا، دین کو باقی رہنا ایک جدوجہد کو چاہتا ہے، ایک محنت کو چاہتا ہے، ایک طویل یعنی مشقت کو چاہتا ہے۔ ہم آرام سے رہیں، ہم کو ہر وقت کھانے بھی 3 وقت ملیں، ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور ہمارا دین بھی محفوظ رہے، ہمارا عقیدہ بھی محفوظ رہے اور ہمارا قرآن بھی محفوظ رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج حالات کیسے ہیں؟ ہمارے بزرگان دین اس وقت نکل پڑے ہیں، ایک ایک گاؤں، قریہ، دیہات، گاؤں، شہر، ہر جگہ کا دورہ ہو رہا ہے۔ سب کے اندر بے قراری، بے چینی پیدا ہو گئی ہے، اور ہم خواب غفلت میں مست ہیں۔ ہم کب بیدار ہوں گے؟ اپنی بیداری کا کب ثبوت دیں گے؟ کیا جب ہمارا وجود بالکل مٹ جائے گا، ہمارے عقیدے بالکل فاسد ہو جائیں گے، ہمارے نوجوان بالکل بیکار ہو جائیں گے، ہماری بیٹیاں اسلامی تعلیمات سے بالکل ناآشنا ہو جائیں گی، تب ہم اٹھیں گے، تب ہم یعنی اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے۔ کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری بات سمجھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، بات تو بہت کہنے کی ہے، اور مجمع دیکھ کر، مجمع کی کیفیت کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ اور گفتگو لمبی کی جائے، اور کچھ بات کی جائے، اور اپنے نوجوانوں سے کچھ مخاطب ہو کر بات کی جائے، لیکن وقت بہت تنگ ہے۔ محدود وقت کے لیے یہ مسابقاتی پروگرام یعنی منعقد ہوا ہے، ایک محدود یعنی مہلت ملی ہے وقت کے لیے، اس لیے زیادہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ بس مبارکباد دیتے ہیں ہم اس پروگرام کے منتظمین کو، اور کوپا گنج کے نوجوان، آس پاس کے نوجوان اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی مطلوبہ زندگی گزارنی ہے۔ وہ زندگی گزاریں گے جو اللہ کو راضی کرتی ہے، وہ زندگی گزاریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا نمونہ بنائیں گے۔ اس بات کا عہد کر کے اٹھئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائیں گے۔ ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے خلفائے راشدین نمونہ ہیں، ہمارے لیے صحابہ کرام نمونہ ہیں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، اور ہمارے لیے قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، دوسرا کچھ نہیں۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی مایا، سب سے بڑی عظمت کی چیز جو ہمارے دل میں پیدا ہونی چاہیے وہ یہ چیزیں ہیں۔ ہم موبائل کو ترک کر دیں، ہم فحش چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہ دیکھے، ہم برائی میں مبتلا ہوں، یہ سوچ کر برائی چھوڑ دو کہ ہم یعنی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب جو لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وہ تو بالکل یہ سوچ کر کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتا ہے وہ اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر چلتا ہے، اور برائی اور اچھائی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم قرآن بھی پڑھیں اور گانوں کی آواز بھی ہمارے کانوں میں جائے، یہ نہ کریں۔ ان سب کو عہد کر لیجئے، نوجوان بچے، نوجوان بچیاں، ہماری مائیں بہنیں، اس بات کا عہد کر لیں کہ ہمارا گھر اسلام کا نمونہ ہوگا، اسلامی تعلیمات ہمارے گھر میں پڑھائی جائیں گی، سلام کا رواج دیا جائے گا، اچھی تعلیمات کی ہمارے گھر میں یعنی روزانہ تعلیم ہوگی، اچھی باتیں بتائی جائیں گی، اچھی عادتیں سکھائی جائیں گی۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کی عادت ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو بھی سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو، اس شخص کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں پہچانتے ہو۔ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، یہ تعلیم ہے ہمارے دین کی، ہمارے نبی کی، ہمارے اللہ کی، اور اسی سے ہم کو سرخروئی حاصل ہوگی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ دوستو، آخرت کے لیے جیو، دنیا کے لیے مت جیو، آخرت کے لیے جیو۔
آخرت ہمارا گھر ہے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، دست بستہ گزارش ہے کہ جو گزر گئی، اب سے توبہ کر لو اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لگا دو، اور علماء کی عزت کرو، علماء سے مسائل پوچھو، علماء کی قدر اپنے دلوں میں پیدا کرو، اور مدرسوں کا تعاون کرو، اور جو اس طرح کے پروگرام ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں ایک خوشگوار انقلاب پیدا ہوگا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔